آپ کو تنجینہ کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں سر. درود تنجینہ کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ نہیں سر. نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مسنون نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جی سر. ہاں جی، درود تاج سنت سے ثابت نہیں ہے، درود لکھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ خوابوں کا درود ہے. اس کی رد کرنے کی ایک ہی دلیل ہے بہت زبردست. درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ، ان کے بارے میں بڑے بڑے فضائل لکھے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کسی درود کے بارے میں لکھا ہوا کہ 70 سال کے گناہ معاف، کسی درود کے بارے میں لکھا ہوا کہ 80 سال کیا وہ کیا کہتے ہیں عبادت کا ثواب ہے. اس طرح کی باتیں ہیں. تو آپ جانتے ہیں سید الدرود کو، درودوں کے سردار کو؟ درود ابراہیمی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. درود ابراہیمی کے بارے میں جب پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری نا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو جنوں انسانوں تم بھی درود پڑھا کرو. ہاں جی. تو جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ صحابہ تو پوچھتے تھے نا، ایک چیز ان کے سامنے نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں کہ یار. تو آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے جو اس کو پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی. کتنی؟ اور درود تاج پر 70 لاکھ نیکیاں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بتا رہے ہیں، جو میڈ ان انڈیا پاکستان کا درود ہے، اس پر 80 لاکھ نیکیاں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے مدینہ میں یا مکہ میں بتا رہے ہیں، اس پر صرف 10 نیکیاں. عقل تو ہونی چاہیے نا بندے کو. ہاں جی. پھر آپ نے کبھی اس کا معنی پڑھا؟ ترجمہ پڑھا آپ نے؟ اس میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں ہم، اللہ کو کہہ رہے ہیں یا نبی سے مانگ رہے ہیں؟ درود ابراہیمی پر تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں. میری اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے دعا مانگوں؟ لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ میرا نبی بھی میرا محتاج ہے. گو کہ میں نے اس کو عطا کر دیا مقام محمود، کہہ دیا، مگر تمہیں کہنے سے اجر ملے گا تم کو. میں نے تو دے دیا مقام محمود اس کو. لیکن جب اذان کے بعد تم پڑھتے ہو مجھ پر درود، ہم نے تو پہلے شروع کر دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اذان کو سنا اس کا جواب دیا. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس کے بعد یہاں پر بھی شیطان نے ایک بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ کیا. اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مکمل کہاں سے ہوتی ہے؟ آگے محمد رسول اللہ تو نہیں ہے نا. ہم نے اس میں اضافہ کیا. جیسے ہی مؤذن کہتا ہے، ہمیں کہا کہ پوری اذان کو سننا ہے. ہاں جی. اور پھر جس نے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی. دیکھیں یہ بہت بڑی جگہ ہمیں گھات لگی ہوئی ہے. ہم نے سنتوں کو چھوڑا، حدیثوں کو چھوڑا، جس نے جو چاہا ہماری پاکٹ میں ڈال دیا. اب یہ دعا کہاں تک ہے؟ اذان سب کہتے ہیں مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر. جیسے ہی مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم کر دیتے ہیں محمد الرسول اللہ. یہ ہم نے اضافہ کر دیا. آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا منوان، اس کا جواب دیا، پھر مجھ پر درود پڑھا. پہلے کہا یا بعد میں؟ بعد میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جس نے یہ دعا پڑھی کہاں تک؟ جتنی نبی نے بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بتائی، احادیث میں کہاں تک ہے، میرے بڑوں نے اس میں کتنا اضافہ کر لیا۔ اضافہ تو تب کیا جاتا ہے کہ جب اس کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا تو ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک بھی جو ہے وہ نامکمل نہیں، مکمل ہے۔ اب آپ نے جو دعا پڑھی، پڑھنے کا امت کو حکم دیا، وہ کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہاں تک مسنون ہے، آگے جو لفظ ہے وہ نہیں ہے ثابت صحیح، نکالو اس میں ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے؟ یہ نعوذ باللہ۔ اس میں جو ہم نے آگے لفاظوں کا اضافہ کیا، کہنے والا تو کہتے ہیں نا یار نماز الفاظ تو اچھے ہیں نا، لیکن اس کو منسوب کیوں کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ یہ دین ہے۔ جب آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے، دیکھیں میڈ ان پاکستان ہے ایک چیز، آپ ویزا لگواتے ہیں اس میں اے ای کا فرق آ جاتا ہے، آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایئرپورٹ سے ہی واپس آ جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا 2.5 لاکھ کی اس کی ٹکٹ ضائع ہو رہی ہے، تو میری جو دل چاہے میں اس میں گھسیڑ دوں یا نکال لوں۔ آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا پھر مجھ پر یہ درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا۔ پانی وہ پیے گا جو جنت کا مستحق ہوگا۔ تو اسی حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو 3 چیزوں سے پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خربوں کربوں دنیا ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 نشانیوں سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا، 3 نشانیوں سے۔ اے آج امت ساری سن لے، خاص کر وہ بے نمازی سن لیں، جن کے چہرے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے ہاتھ پاؤں، میں ان کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا۔ دوسرا، ان کے چہرہ فیس کو کہتے ہیں نا، ہم نے تو فیس بک پر اپنا فیس ہی کالا کر لیا ہے نا۔ اب نبی کا فیس بتاتا ہوں، فیس بک نبی کی بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وضو کی وجہ سے، ظاہر ہے وضو وہ کرتا ہے جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، فیس ہو گیا چہرہ، بک ہو گئی کتاب، تو فیس بک تمہارا بھی ہے، نبی کا بھی فیس بک ہے، میں فیس بک سے پہچانوں گا ان کو۔ چہرہ ہے نا فیس، کتاب دائیں ہاتھ میں ہے، میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ 2 نشانی ہیں۔ تیسرا، جو فن بلوغت پر پہنچنے سے پہلے جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، وہ اس پر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، تو ان کے وہ چھوٹے بچے ان کی چھنگلی انگلی پکڑ کر ان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ میں اپنی امت کو اس سے پہچانوں گا۔ ان میں سے گروہ میری طرف آئے گا، ان میں سے جن کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، کتاب بھی ہوگی، ان میں سے ایک گروہ میری طرف آئے گا تو ان کو روک لیا جائے گا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے میرے بھائی، یہ میں آپ کو بتا دوں، دین کا معاملہ بڑا حساس ہے، ہم نے بڑا لائٹلی لیا ہوا ہے۔ ان کو روک لیا جائے گا، میں کہوں گا آنے دو بھی، یہ مجھ میں سے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ یہ میری امت ہے۔ آواز آئے گی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کی امت ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں اپنی مرضی کی چیزیں ڈال دیں، اپنی مرضی کی چیزیں نکال دیں۔ تو میں وہاں پر یہ کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، امت کا کہا جا رہا ہے، امت میں سے ایک گروہ کو روکا جائے گا،
دعا کرو اللہ ان میں سے ہمیں نہ کرے، اللہ ہمیں نہ کرے۔ میں ادھر کہوں گا سحقن سحقن، دفع کرو ان کو، دفع کرو، ڈالو ان کو، پھر ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ محشر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کہہ دیں گے کہ ان کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، آج میرا دوست دل چاہتا ہے میں دین کے اندر شامل کر لیتا ہوں۔ کفار نے تو اب شروع کیا قرآن کی تدلیل کرنی، تم نے کب سے شروع کی ہوئی ہے؟ جب قبروں پر لکھا دیتے ہو قرآن، جب ان پر کتے بلیاں موترتی ہیں، جب چادریں چڑھاتے ہو، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے پاؤں پر بھی قرآن لکھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کہتے ہو لگاتے یہ فلاں کمپنی نے جوتے کے نیچے نبی کا نام لکھ دیا، اللہ کا نام لکھ دیا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا بنا کر اس کے نیچے لکھتے ہو، کلمہ نہیں لکھتے۔ اس سے زیادہ نبی کی کیا توہین ہوگی؟ ان کو کیا کہتے ہو؟ نالائے مبارک نہیں نکلا، جوتا ہے نا نبی کا، نالائے کہتے ہیں نا۔ اس کے کیا اندر لکھا ہوا ہے؟ تو اپنے باپ کا نام لکھنا اس کے اندر، جوتا ہے نا نبی کا، لکھتے ہیں نہیں نیچے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کلمہ، کہیں کچھ لکھا ہوا ہے جوتے کے نیچے، نبی کا جوتا ہے نا۔ کس کی ماں کو ماں کہوں جا کر میں؟ یہ تمہیں توہین نظر نہیں آتی؟ یہ جی ہم نے جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، آپ تشریف فرما ہوں گے، ہاں جی، تو جھنڈیوں کا پیر کیا چھاپا ہوا ہے؟ نالائے مبارک۔ کس سے استقبال کریں گے ہم؟ کس سے کریں گے یار، کس سے کریں گے؟ تصویر بنا کر میرے جیل ادھر ڈال دو نا، تصویر بنا کر، پھر بھی یہی کہلایا جائے گا نا کہ صفی نے جوتیاں کا ہار پایا ہے نہیں؟ کیا کریں ہم؟ یہ مذہبی لوگ ہیں نا، وہی گروہ ہے نا، کوئی گروہ ہے نا جو اتنے محبت میں آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں، تذلیل خود کر رہے ہو تم۔